Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین کرام، ماں کی گود بچے کی سب سے پہلی درسگاہ اور تربیت گاہ ہے، جس کا اثر ذہن و دماغ پر پتھر کے نقش سے بھی زیادہ دیر تک باقی رہتا ہے اور ساری عمر نہیں بھولتا۔ جتنی اہمیت مردوں کی دینی اصلاح کو حاصل ہے، عورتوں کی دینی تعلیم و تربیت اس سے کسی طرح کم اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ وہ زیادہ محتاج ہیں۔ دنیا کی ساری چہل پہل اور معاملات میں عورت کا بہت ہی اہم اور بڑا حصہ رہا ہے۔ علم دین کا سیکھنا، سکھانا اور عمل کرنا مرد و عورت دونوں کی ذمہ داری ہے۔ ابتدائے اسلام کی عورتوں نے دین کے پھیلانے میں بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے، بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے اور بڑی قربانیاں دی ہیں۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت عورت ہی تھی، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور سب سے پہلے اسلام میں شہید ہونے والی بھی عورت ہی تھی، یعنی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا باعث بھی ان کی بہن حضرت فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھی۔ جب مردوں نے ہجرت کی تو عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ جہادوں میں حصہ لینے اور اپنے شوہروں اور بچوں کو جہاد میں خوشی خوشی بھیجنے کا لگن، عورتوں کا مثالی کردار تاریخ میں روز روشن کی طرح آیا بیا ہے۔ دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کل کی عورتیں اسلام کے سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنا فطری کردار کیوں نہیں ادا کرتی؟ بعض ماڈرن عورتیں اپنی اولاد کو جو آگے چل کر ماں باپ بنے گی، اسلام سے دور کرنے کی تدبیریں اختیار کر رہی ہیں۔ ان اسلام کے کلمہ پڑھنے والیوں کو دین کے علم پڑھانے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ پر چلنے اور چلانے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اور زندگی گزارنے کا طریقہ، اعمال و اخلاق، کھانا پینا اور لباس و معاملات، رہن سہن میں غیر مسلم اور یورپ و امریکہ کے منکرین و ملحدین، خدا فراموش، نفس پرست، آدمی نما بھیڑیوں کی پیروی اور تقلید کو فخر سمجھتے ہیں۔ اسلام ایک پاکیزہ دین ہے۔ خدا تعالیٰ کی عبادت آخرت کے دوڑ و دھوپ، شرم و حیا، حلال و حرام کی تفصیلات سے آگاہ کرتا ہے۔ بے لگام گھوڑے کی طرح آزاد نہیں چھوڑتا۔ انسان انسان ہے، حیوانیت، درندگی کی زندگی سے بچاتا ہے۔ نفس پرستوں کو اسلام کی یہ باتیں بڑی ناگوار گزرتی ہے۔ کہیں آزادی نسواں کے نام پر کیا کیا نہ کیا جا رہا ہے، کہیں پردہ کی مخالفت ہو رہی ہے، کبھی اسلام کے خلاف بولتے اور لکھتے ہیں۔ لڑکی اور لڑکیاں بے پردہ اور بے حجابانہ ہو کر سیر و تفریح کرتے ہیں، پارک، کلب، بازار، جلسہ اور کلاس میں بیٹھتے ہیں، اور اس طرح ہمارا معاشرہ روز بروز اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ زندگی کے ہر حصے میں بے دینی کی جگہ پکڑتی جا رہی ہے۔ موبائل، ٹی وی، فحش لٹریچر، ناولوں اور افسانوں وغیرہ نے ذہنوں کو خراب اور برباد کر دیا ہے۔ لہذا میرے دوستو، منکرات اور فواحش کے روک تھام، بڑھتی ہوئی برائیوں کی وجوہات اور اسباب کے لیے انتھک محنت اور کوشش کی سخت ضرورت ہے۔ ہر شخص یہ نیت کرے، ارادہ کرے اور اللہ سے وعدہ کرے اپنی ہمتوں اور بساط کے مطابق
برائی روکنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ تعالی گلزار دین میں ایسی بہار آئے گی جس سے تقوی، طہارت اور اطاعت رسول کے پھولوں کی خوشبو تمام عالم کو معطر و منور کر دے گی۔ ہماری درخواست ہے کہ اصحاب سیاست، صحافی حضرات اور علماء کرام، ائمہ مساجد قوم کے ظاہر و باطن کی اصلاح کے لیے قدم اور قلم دونوں بڑھائیں اور تحریر و تقریر، قول و عمل اور مواعظ حسنہ سے احکام شرعیہ پر خود عمل پیرا ہو کر دوسروں کو بھی تلقین و اصلاح کرتے رہیں۔ خاص طور پر اصلاح نسواں کی طرف زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ماں صحیح مسلمان ہوگی تو بچہ کو بھی اسلام سکھائے گی اور اسلام کے احکام و آداب کی صحیح تعلیم و تربیت کرے گی، اور یہ تربیت یافتہ اولاد ملک و قوم کے لیے باعث فخر و ناز ہوگی۔ ورنہ میرے دوستو یاد رکھو، اگر دین صرف مردوں تک رہا تو آج نہیں تو کل جب گھر سے ہمارا اور تمہارا جنازہ نکلے گا تو ساتھ ہی ساتھ دین کا بھی جنازہ نکل جائے گا۔ آج ہماری ماں بہنوں میں دین نہ ہونے کے سبب ایک مرد جو چوڑی بیچنے والا ہے، چوڑی پہنانے والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتی ہے۔ جب ایک عورت اپنا ہاتھ ایک غیر مرد کے ہاتھ میں دے ہی دیا تو پھر اور کیا بچا؟ غور کرنے کا مقام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم بھی دوزخ کی آگ سے بچیں اور اپنی ماں بہنوں کو بھی دوزخ سے بچائیں۔ یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج ہماری بہنیں جو غیروں کے ہاتھ بک رہی ہیں، اس کے سب سے بڑی ذمہ دار ہم ہیں۔ آج شادی میں ڈیمانڈ اور فرمائش کی بڑی لعنت میں ہم مبتلا ہیں، اور غریبی سسک سسک کر، بلک بلک کر دین کا دم توڑ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا غم نہیں ہوتا جو پوری زندگی کفر و کافری میں رہے اور دوزخ میں جائے، بلکہ غم اور ملال تو اس بات کا ہے کہ ایک بچہ مسلمان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو اور کل قیامت کے دن اس کے ارتداد کی وجہ سے دوزخ کا فیصلہ ہو۔ اس لیے ہم اپنی بچیوں کو دینی تعلیم و تربیت دیں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا کرائیں، ہمارے گھروں میں غیروں کا آنا جانا نہ ہو، کسی سے بے حجابانہ ملنا جلنا نہ ہو۔ آج دینی تربیت و تعلیم اور بے پردگی کی وجہ سے ہم ہلاکت و برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔